بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني: لعل الباحث الفهم يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، لأن بعد ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں یہ ہم دوسری نوع پڑھ رہے ہیں حدیث حسن کے متعلق۔ حدیث حسن کے متعلق حافظ ابن الصلاح نے تین تعریفیں ذکر کیں کہ ایک تعریف انہوں نے امام خطابی کی ذکر کی جو انہوں نے معالم السنن میں ذکر کی ہے، دوسری تعریف انہوں نے امام ترمذی کی ذکر کی، اور تیسری تعریف قال بعض المتأخرین کے الفاظ سے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ تو نہیں کیا، نام نہیں لیا، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ابن جوزی کی تعریف ہے جو انہوں نے اپنی دو کتابوں موضوعات میں بھی ذکر کی ہے، اور ان کی دوسری کتاب العلل المتناہیہ اس میں بھی انہوں نے یہ تعریف یہ ذکر کی ہے۔ حافظ ابن صلاح نے پھر حسن کی دو قسمیں بنائی ہیں کہ ایک قسم انہوں نے خطابی کی تعریف کو بنیاد بنا کر بنائی ہے، اور دوسری قسم کو امام ترمذی کی تعریف کو لے کر انہوں نے حسن کی دو دوسری قسم بنائی ہے۔ مطلب یہ کہ ابن الصلاح وہ اپنی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ محدثین کی یہ تمام تعریفات اور ان کی تفصیلات اور مختلف اقسام پر نظر دوڑا کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسن کی دو قسمیں ہیں، تو خطابی کی تعریف سے انہوں نے حسن کی ایک قسم بنائی، اور ترمذی کی تعریف سے انہوں نے حسن کی دوسری قسم بنائی۔ نام انہوں نے نہیں دیے، بعد میں پھر انہی دو اقسام کو حافظ ابن حجر نے نخبہ اور نزہہ میں یہ انہوں نے انہی دو اقسام کو حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کا نام دیا ہے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ متاخرین کے نزدیک تو حسن صرف یہی مقبول حدیث کے معنوں میں آتا ہے، اور اس میں بھی حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ، جبکہ متقدمین کے نزدیک حسن کی اس اصطلاح میں تنوع ہے، اور وہ حسن کو متعدد معانی میں استعمال کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کی تطبیقات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض مرتبہ ایک روایت کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ جب ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس میں صحیح کی وہ تمام شرائط موجود ہوتی ہیں، تو مطلب یہ کہ انہوں نے حسن کا استعمال صحیح حدیث پر بھی کیا ہے۔ حسن کا استعمال، جو حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی اور لغیرہ، متاخرین کے نزدیک تو متقدمین نے حسن کا اطلاق ان دو معنی میں بھی کیا ہے۔ حسن کا اطلاق انہوں نے حدیث غریب کے معنوں میں بھی کیا ہے، حسن کا اطلاق انہوں نے منکر حدیث پر بھی کیا ہے، حتیٰ کہ حسن کا اطلاق انہوں نے موضوعی روایات تک پر کیا ہے، اور اس کی مثال ہم نے جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر سے معاذ ابن جبل کی ایک روایت کو ہم نے بطور حوالہ وہ ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن صلاح نے حدیث حسن کی کہ اس کے ساتھ متعلق بعض تفریعات کو وہ شروع کیا، جس طرح گزشتہ نوع میں، پہلی نوع میں حدیث صحیح میں تعریف اور بعض اقسام ذکر کرنے کے بعد، بعض اصطلاحات کو ذکر کرنے کے بعد کہ ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح، جی اس کو ذکر کرنے کے بعد ابن الصلاح نے بعض اہم فوائد تھے جو صحیح کے ساتھ متعلق تھے، 8 انہوں نے وہ ذکر کیے تھے۔ تو یہاں پہ بھی حدیث حسن کی 3 تعریفیں ذکر کرنے کے بعد اور حدیث حسن کی 2 اقسام بنانے کے بعد حافظ ابن صلاح تنبیہات اور تفریعات کے ذریعے 9 تفریعات وہ بیان کرتے ہیں کہ جو حدیث حسن کو مزید واضح کر دیں گی۔ یہ پہلی تنبیہ میں انہوں نے حسن لغیرہ کی حجیت پر بحث کی، یہ کہ بعض لوگ اگر حسن لغیرہ کی حدیث کی حجیت سے انکار کرتے ہیں تو دلیل میں ہم انہیں امام شافعی جیسے ایک بڑے محدث اور ایک بڑے فقیہ کا حوالہ پیش کریں گے، جو انہوں نے الرسالہ میں مرسل کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور امام شافعی کی مرسل کے حوالے سے 4 صورتیں وہ ہم نے ذکر کی، کہ اگر حدیث مرسل ان 4 صورتوں میں آ جائے تو انہیں مرسل تابعی کو قبول کیا جائے گا، اور ہم نے کہا کہ امام شافعی کی اس تابعی سے بھی مراد بھی کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی کبار تابعی مراد ہے۔ تو پہلی تفریح میں انہوں نے گویا کہ امام ترمذی کی وہی تعریف جس سے انہوں نے حسن کی دوسری قسم بنائی ہے، اور بعد میں متاخرین اسے حسن لغیرہ کا نام دیتے ہیں، کہ اگرچہ امام ترمذی کی تعریف اس کی پوری وضاحت ہم نے کی ہے کہ وہ حسن لغیرہ کے علاوہ اس کی علیحدہ اپنی تفصیل ہے، کہ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی واقع ہوئی ہے کہ امام ترمذی نے حسن لغیرہ کی تعریف کی ہے، جبکہ امام ترمذی کی تعریف میں حسن لغیرہ اور اس سے علاوہ بہت ساری اقسام اس کے تحت وہ آ جاتی ہیں۔ یہ تو پہلی تفریح میں حافظ ابن صلاح نے یہ ذکر کیا۔ آج یہ دوسری تفریح ہے کہ جس کی عبارت ہم نے پڑھی۔ دوسری تفریح میں تفریح کا معنی بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جعل شیء عقیب شیء لاحتیاج اللاحق الی السابق، گزشتہ درس میں۔ دوسری تفریح میں حافظ ابن صلاح وہ اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ترمذی کی تعریف میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک ضعیف حدیث وہ متعدد اسانید کے ساتھ آ جائے اور متعدد طرق کے ساتھ آ جائے تو اس میں جو معمولی ضعف ہوتا ہے، معمولی کمزوری، ضعف یسیر ہوتی ہے، تو متعدد اسانید کے آنے کی وجہ سے اس سے وہ ضعف وہ زائل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ
حسن کے درجے میں وہ آ جاتی ہے اور وہ قابل عمل بن جاتی ہے۔ یہاں پر اب یہ تنبیہ کرنا اس تفریع میں وہ دینا چاہتے ہیں، ہر ضعیف حدیث کہ اگر متعدد طرق، متعدد اسانید، متعدد سندوں کے ساتھ آ جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حسن بنے، حسن لغیرہ بنے، یا وہ حسن کے دائرے میں آ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ متعدد سندیں آ کر وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچائیں گی، بلکہ یہاں پہ ابن الصلاح ذکر کرتا ہے کہ ضعف میں تفاوت ہے، ضعف میں درجات ہیں، بعض ضعف، بعض کمزوریاں وہ منجبر ہوتی ہیں، یعنی بعض کمزوریاں وہ ہوتی ہیں منجبر کہ جن کا جبیرہ ممکن ہے، ان جبیرہ یعنی ان کی تلافی ممکن ہے، کہ ان کے ضعف کو دور کرنا ممکن ہوتا ہے، اور بعض ضعف وہ غیر منجبر ہیں، بعض ایسی ضعیف احادیث ہوتی ہیں کہ وہ غیر منجبر ہوتی ہیں، یعنی ان کا ازالہ اور ان کے ضعف کو دور کرنا اور ان کی تلافی وہ ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تو حافظ ابن صلاح کی عبارت کا وہی خلاصہ تھا جو میں نے اس تفریح میں پڑھ دیا ہے کہ اب یہاں پہ انہوں نے زیلعی کی عبارت، کیونکہ زیلعی وہ بات کے عالم ہیں، صرف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ زیلعی کی عبارت وہ بھی بطور ایک حوالہ کے، بطور ایک تائید کے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ زیلعی حنفی عالم ہیں، 762 ہجری میں، اور بہت بڑے محدث ہیں۔ تخریج پر عموماً ریسرچ میں اور تحقیق میں جب ہم تحقیق کے طلباء کو پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ انہیں تخریج کا معنی ہم سمجھاتے ہیں کہ تخریج کہتے کسے ہیں اور تخریج کا طریقہ کار کیا ہے، تو تخریج پر جن علماء نے سب سے پہلے کام کیا ہے تو وہ حنفی علماء ہیں، کہ احادیث کی تخریج پر جن کی کتابیں سب سے پہلے ہمیں ملتی ہیں تو وہ حنفی علماء کی ہیں، اور انہی میں سے امام زیلعی کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ صاحب ہدایہ 593 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے کہ ہدایہ کو باقاعدہ ہم اسی طرح درسن وہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں نصب الرایہ اسے بھی ہم زیر مطالعہ جو ہے وہ رکھیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو صاحب ہدایہ یہ الہدایہ میں انہوں نے جو عبارات ذکر کی ہیں اور انہوں نے فقہ کے جو مسائل ذکر کیے ہیں، تو امام زیلعی حنفی نے 762 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے احادیث ہدایہ کی تخریج کی ہے، اور باقاعدہ وہ ہر حدیث کو سند کے ساتھ وہ لائے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ نصب الرایہ لأحادیث الہدایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اور ہدایہ کے احادیث کی انہوں نے تخریج کی ہے۔ تو نصب الرایہ میں امام زیلعی وہ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں، جب وہ ضعیف حدیث کی کہ جب اس کے متعدد طرق آ جائیں اور متعدد اسانید آ جائیں تو انہوں نے بڑے کام کی بات کی ہے، اور کہ ایسی بات کی ہے کہ وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں وَكَم مِّن حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ، بہت سی ایسی احادیث ہیں کثرت رواتہ کہ جس کے راوی بہت زیادہ ہوں گے، وتعددت طرقہ، اور اس کی متعدد سندیں اور متعدد طرق ہوں گی، یعنی آپ کو ایسی بہت سی احادیث ملیں گی کہ جس کی متعدد اسانید ہوں گی اور جس کے بہت سارے راوی ہوں گے، تو کیا
متعدد اسانید کا ہونا، ایک سے زیادہ سندوں کا ہونا اور ایک سے زیادہ راویوں کا ہونا، کیا یہ ہر حدیث کو حسن لغیرہ بنا دیتا ہے یا وہ قابل عمل بنا دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَكَم مِّن حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، پھر بھی وہ ان کثرت راویوں کے باوجود اور متعدد اسانید کے باوجود بھی وہ حدیث ضعیف ہی رہے گی۔ اور پھر انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال انہوں نے یہ روایت دی ہے کہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ متعدد طرق اور متعدد اسانید کے ساتھ آئی ہے، لیکن پھر بھی یہ حدیث ضعیف ہی ہے اور حسن نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فعلی فعلی مولاہ۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں بل قد لا یزید الحدیث کثرت الطرق الا ضعفا، بلکہ بسا اوقات کسی حدیث کا کئی طرق سے آنا، کئی سندوں سے آنا اس کے ضعف کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کو وہ مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی جتنے جتنے زیادہ اس کے ہمیں طرق ملتے جاتے ہیں اتنا ہی اس کا وہ ضعف بڑھتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ حسن بنے بلکہ وہ متعدد طرق کے ساتھ اس کے ضعف میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے آگے وہ آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، کہ اس صورت میں ہمیں راویوں کی کثرت ہم اسے ترجیح دیتے ہیں کہ اذا كانت الرواة محتجا بهم من الطرفین، یعنی اسی صورت میں یہ کثرت اسانید، کثرت روات، یہ انہیں ترجیح دی جاتی ہے جب تمام سندوں میں ان راویوں کو بطور دلیل پیش کی، یعنی وہ راوی اتنے گئے گزرے نہ ہوں کہ ان میں متہم بالکذب بھی آ جائیں اور ان میں کہ ایسے ایسے راوی بھی آ جائیں کہ انہیں ان کی کوئی حیثیت اور ان کا کوئی وزن جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تب ہم متعدد اسانید کو ہم حسن کے درجے میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ راوی اتنے گئے گزرے وہ نہیں ہوتے۔ تو دوسری تفریح میں حافظ ابن صلاح وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث وہ اگر متعدد اسانید کے ساتھ آ جائے تو وہ حسن بنے گی اور وہ قابل عمل بنے گی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ضعیف ہی وہ رہتی ہے، جس طرح میں نے امام زیلعی کی عبارت وہ ذکر کی کہ الثانی دوسری تفریع وہ یہ ہے لعل الباحث الفہم یقول، باحث بحث کرنے والا، محقق کہ جو جستجو اور تلاش کرتا ہے، لعل الباحث الفہم، شاید کہ ایک صاحب فہم، باحث جستجو کرنے والا، محقق تحقیق کرنے والا، یقول وہ یہ سوال کرے، وہ یہ اعتراض کرے، آسان الفاظ میں شاید کہ کوئی یہ اعتراض کرے، یعنی اس سے پہلے تو آپ نے بار بار ذکر کیا کہ اگر ایک حدیث کی کئی طرق متعدد اسانید آ جائیں تو وہ حسن بن جاتا ہے، تو شاید کہ کوئی معترض وہ یہ اعتراض کرے، شاید کہ کوئی صاحب فہم، باحث، محقق جستجو کرنے والا یہ کہے اِنَّا نَجِدُ احادیثا، کہ بے شک ہم ایسی بہت سی احادیث پاتے ہیں محکوماً بضعفها، کہ جن پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، محکوماً بضعفها، کہ جن پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، مع کونها قد رویت باسانید کثیرۃ من وجوہ عدیدۃ، حالانکہ وہ احادیث کثیر سندوں کے ساتھ، حالانکہ وہ احادیث یعنی ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ، باسانید کثیرۃ کثیر سندوں کے ساتھ، من وجوہ عدیدۃ یعنی متعدد سندوں کے ساتھ وہ روایت کی گئی ہوتی ہے،
لیکن باوجود اس کے ہم اس پر حسن کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ ان پر اسی طرح ضعف کا حکم اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا گیا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا بطور مثال انہوں نے حدیث ذکر کی ہے کہ اگرچہ یہ مثال یہاں پہ ابن الصلاح کی، اس پر پھر حافظ ابن حجر نے، حالانکہ ابن الصلاح یہ بھی شافعی مسلک ہیں، اور آگے جا کر ابن حجر الاسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری کے مصنف ہیں، تو انہوں نے مقدمہ ابن الصلاح پر جو نکت لکھی ہے، ان نکت اعلی کتاب ابن الصلاح، تو حافظ ابن حجر نے اسی جگہ پر الاذنان من الرأس کے متعلق بات کی ہے۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ابن حجر کی وہ عبارت، کہ یہاں پہ ابن الصلاح کی اس حدیث کو بطور مثال پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قد رویت باسانید کثیرت من وجوہ عدیدت، متعدد اسانید کے ساتھ وہ احادیث وہ آئی ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس کے ان پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا گیا ہوتا ہے۔ مثل حدیث الاذنان من الرأس، جیسا کہ بطور مثال یہ حدیث ہے الاذنان من الرأس، کہ دو کان یہ بھی سر میں شامل ہیں۔ اسی لیے جب آپ ہدایہ کو پڑھیں گے تو ہدایہ میں بالکل آغاز میں جب طہارت کے مسائل وہ شروع ہوتے ہیں اور پہلا باب وہ طہارت کے حوالے سے ہے، تو بالکل ابتدائی صفحات میں صاحب ہدایہ نے جب وہ سر کے مسح کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ اس حدیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی اسی کو انہوں نے بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ جس طرح ہم وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں تو ہم کانوں میں بھی وہ انگلیاں جو ہے وہ پھیرتے ہیں، اور کانوں میں بھی ہم وہ خلال کرتے ہیں اور مسح کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ الاذنان من الرأس، کیونکہ دونوں کان یہ سر میں شامل ہیں، سر میں سے ہیں، یعنی یہ دونوں کان یہ بھی سر کا حصہ ہیں، اسی لیے جس طرح ہم وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں تو دونوں کانوں میں بھی ہم وہ مسح کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بطور مثال، اب یہ حدیث ضعیف ہے لیکن کئی طرق سے مروی ہے ابن الصلاح کے نزدیک، پھر بھی یہ حسن نہیں ہے۔ وَنَحْوِهِ، اور اس جیسی دیگر احادیث، کہ اگرچہ میں نے وہاں پہ مثال جو ہے وہ زیلعی کی، یعنی آپ اس حدیث کو، اس مثال کو یہاں پر وہ ذکر کر سکتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، امام زیلعی کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہ ایک حدیث کی کئی متعدد طرق ہوں گی، کثیر راوی ہوں گے، زیادہ راوی ہوں گے، لیکن باوجود اس کے بھی وہ حدیث ضعیف ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ فَهَلَّا جَعَلْتُمْ، وہ معترض کہے گا فَهَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ، پس کیوں نہیں آپ نے ذَلِكَ، پس کیوں نہیں جَعَلْتُمْ ذَلِكَ، جی آپ نے قرار دیا ذالک یہ حدیث الاذنان من الرأس وامثالہ، اور اس جیسی دیگر احادیث من نوع الحسن، حسن کی نوع میں سے آپ نے اسے کیوں قرار نہیں دیا؟ لأن بعد ذالک عضد بعضا، کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کو تقویت دی ہے، بعض سند، اس میں سے بعض سند کو وہ تقویت دے رہے ہیں، قوت پہنچا رہے ہیں، کما قلتم فی نوع الحسن علی ما سبق آنفا، جیسا کہ آپ نے حسن کی نوع میں ذکر بھی کیا کہ جب متعدد اسانید آ جائیں جیسا کہ ابھی گزرا، تو یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کیوں تقویت، تو آپ اسے حسن کیوں قرار نہیں دیتے؟ سب سے پہلے الاذنان من الرأس کے حوالے سے یہاں پہ حافظ ابن حجر نے النکت میں جو کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے تمام طرق اور اسانید کو جمع کیا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے جمع بھی کیا ہے، اور پھر تمام اسانید پر انہوں نے گفتگی کی ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر وہ کہتے ہیں وَإِذَا نَظَرَ الْمُنصِفُ، اور اگر کوئی انصاف پسند، وَإِذَا نَظَرَ الْمُنصِفُ، کہ اور اگر کوئی انصاف پسند، کہ اور اگر کوئی انصاف پسند شخص، جی الا مجموع هذه الطرق، جی ان اسانید کے مجموعے پر وہ نظر ڈالے، علما،
تو اس منصف کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان للحدیث اصلاً، کہ اس حدیث کی اصل اور بنیاد ہے، یعنی یہ کوئی من گڑت حدیث نہیں ہے۔ ان تمام طرق پر ایک منصف اور ایک انصاف پسند شخص اگر نظر دوڑائے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس حدیث کی اصل اور بنیاد ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُطْرَحُ، اور یہ وہ ضعیف نہیں ہے کہ جسے بالکل پھینک دیا جائے اور جس سے استدلال نہ کیا جا سکے۔ وَقَدْ حَسَّنُوا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً بِاعْتِبَارِ طُرُقٍ لَهَا دُونَ هَذِهِ، اور محدثین حضرات نے کتنی ہی ایسی احادیث کو حسن قرار دیا ہے کہ جن کی سندیں وہ اس حدیث سے گئی گزری ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ محدثین نے اس حدیث سے کم تر درجے کی احادیث ہیں انہیں بھی حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث تو ان کے مقابلے میں بدرجے اولا وہ حسن کہلائے جانے کے قابل ہے۔ تو یہاں پہ حافظ ابن حجر نے ابن الصلاح سے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ وجواب ذالک، اب خود ابن صلاح انہوں نے کہہ دیا کہ بہت ساری احادیث ہمارے پاس متعدد اسانید سے آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں اور وہ حسن کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی۔ وجواب ذالک، اس کا جواب یہ ہے کہ انہ لیس کل ضعف فی الحدیث، بے شک ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں ہر ضعف، ہر کمزوری، حدیث میں ہر ضعف یزول بمجیئہ من وجوہ، جی اس حدیث کے متعدد اسانید کی وجہ سے وہ ضعف جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہر حدیث، ہر ضعیف حدیث کے بارے میں ایسا قاعدہ کلیہ وہ نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث اگر وہ متعدد اسانید سے آئے گی تو جو اس کا ضعف ہے وہ زائل اور ختم ہو جائے گا اور وہ حسن کے دائرے میں وہ داخل ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بل ذالک یتفاوت، بلکہ اس ضعف میں تفاوت ہے اور اس میں درجات ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے ضعیف کی دو درجات وہ بیان کی ہیں۔ میں نے آسان الفاظ میں کہہ دیا کہ بعض ضعیف منجبر ہوتے ہیں، ضعف منجبر، اور بعض ضعف وہ غیر منجبر ہوتے ہیں، یعنی بعض ضعیف ان کی تلافی، ان کا ازالہ، ان کے ضعف کا ازالہ وہ ممکن ہوتا ہے، اور بعض ضعیف ان کی تلافی وہ ممکن نہیں ہوتی، ان کے ضعف کا ازالہ متعدد اسانید کے باوجود بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو پہلے یہ وہ ان کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں کہ جو ضعف منجبر ہیں، کہ وہ ضعیف ہیں کہ جن کا جبیرہ، جن کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے اور وہ حسن کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فَمِنْهُ ضَعْفٌ، بس ان میں سے بعض ضعف، بعض کمزوریاں وہ ہیں، یُزِیلُهُ ذَلِکَ، کہ جس کو یہ تعدد طرق زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض ضعف ایسے ہیں کہ جو متعدد اسانید سے آ جائیں تو وہ ان متعدد اسانید سے آنا اس ضعف کو زائل اور ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک یہ مثال، بِأَن يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئًا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ، بِأَن يَكُونَ، وہ اس طور پر کہ اس کا ضعف راوی کے حفظ میں کمزوری، من ضعف حفظ راویہ، راوی کے حفظ میں کمزوری، یعنی سیء الحفظ راوی، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم حسن لغیرہ میں یہی کہتے ہیں کہ اگر راوی سیء الحفظ راوی ہو اور اس کی روایت متعدد اسانید کے ساتھ آ جائے، اگرچہ وہ متعدد اسانید وہ بھی اسی طرح کمزور ہوں اس جیسی، تو ایک دوسرے کو تقویت دے کر وہ سیء الحفظ راوی کی وہ روایت وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ بِأَن يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئًا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ، کہ وہ اس طور پر یہ تعدد اسانید اس ضعف کو زائل کر دیتا ہے کہ اس کا ضعف، اس حدیث کا ضعف راوی کے حفظ میں کمزوری، یعنی سیء الحفظ راوی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، ناشئن پیدا ہوا ہو، مع کونہ، لیکن یہ یاد رکھیں مع کونہ من اہل الصدق والدیانہ، لیکن وہ راوی ہوگا
मअ कौनिही, लेकिन वो रावी होगा मिन अहल सिद्क़ व दियाना, जी सच्चे और दीनदार लोगों में से, यानी उसकी अदालत जो है वो साकित नहीं होगी, बल्कि वो सच बोलने वाला रावी होगा और वो फासिक और फाजिर नहीं होगा। यानी इसमें आपको रावी की अदालत में नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके हाफजे में ज़ाफ है, और वो भी थोड़े थोड़े से थोड़ा सा ज़ाफ है, ये रावी सय्युल हिफ्ज रावी है। फ़इज़ा रअयना मा रवाहु, बस जब हम उसकी रिवायत करदा हदीस को देखें, यानी उसने जो हदीस जिक्र की है कि जिसमें ये रावी मौजूद है सय्युल हिफ्ज रावी, पर जब हम उसकी रिवायत करदा हदीस को देखें, क़द जाअ मिन वजहिन आखरा, के तहकीक वो दूसरी सनद से भी आई है, आरफना, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि अन्नहु मिम्मा क़द हफ़िज़हु, कि ये वो हदीस है कि जिसको इस रावी ने याद किया है। यानी यही हदीस दूसरी सनद से भी आ गई, अगरचे वो दूसरी सनद भी इस जैसी कमजोर है, लेकिन जब दूसरी सनद से आ गई तो हमें यह मालूम हो गया कि ये वो हदीस है कि जिसको इस रावी ने याद किया है। वलम यख्तल फीही ज़ब्तुहु ला, और इसमें उसके जब्त में कोई खलल नहीं आया, क्योंकि जब दूसरी सनद से आ गई तो हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो सय्युल हिफ्ज रावी इस सनद में उसने गलती की है, शायद कि उसने दीगर अहादीस में गलती की हो। ठीक है, सय्युल हिफ्ज रावी है तो ये जरूरी तो नहीं कि इस हदीस में भी उससे वो गलती वाक़ई हो चुकी हो। अब जब दूसरी सनद आ गई तो इसका मतलब ये कि इस हदीस को इस रावी ने याद किया है, क्योंकि ये दूसरी सनद से भी आ गई है, तो हमें ये इत्मीनान हासिल हो जाता है कि कम अज कम इस हदीस में इस रावी से गलती नहीं हुई। ठीक है, वलम यख्तल फीही ज़ब्तुहु ला, और कि इसमें उसके जब्त में कोई खलल नहीं आया, बल्कि ये हदीस उसने ठीक ठाक याद की है। ठीक है, तो एक ये सय्युल हिफ्ज रावी की मिसाल। वकज़ालिका, और इसी तरह इस हदीस का ज़अफ़ भी, उस हदीस का ज़अफ़ भी तअद्दुद तुरुक ज़ाइल कर देता है। वकज़ालिका, और इसी तरह उस हदीस का ज़अफ़ भी तअद्दुद तुरुक, यानी मुतअद्दिद असानीद से आना ज़ाइल कर देता है। इज़ा कान ज़अफ़ुहु मिन हैसुल इरसाल, जब उसका ज़अफ़ इरसाल और इनक़िता की वजह से हो, इरसाल और इनक़िता के एतबार से हो। याद रखें, एक है मुताखिरीन के नजदीक इरसाल का माना मुरसल, वो कल हमने जो जिक्र किया कि जब ताबीई वो डायरेक्ट पैगंबर से रिवायत करे। मुतकद्दिमीन की इरसाल को वो इनक़िता के मानों में लेते हैं, इसीलिए मैंने इरसाल के साथ इनक़िता का माना भी वो जिक्र किया है। यानी मुतलक इनक़िता सनद में जहां कहीं पे भी आ जाए, ख्वा वो मुअल्लक हो, ख्वा वो मुरसल हो, ख्वा वो मुअज़ल हो, ख्वा वो मुनक़ति हो, जो भी हो, सनद में जहां कहीं पे भी इनक़िता आ जाए, ठीक है कि तो अगर किसी सनद में इनक़िता आई है, एक रावी वो मुनक़ति है, दूसरी सनद से वो रिवायत आ गई, तो वो इनक़िता और वो इरसाल भी मुतअद्दिद असानीद की वजह से, यानी उसका इज़ाला वो भी मुमकिन होता है। कि इज़ा कान ज़अफ़ुहु, जब उसका ज़अफ़, उस हदीस का ज़अफ़ मिन हैसुल इरसाल हो, इरसाल और इनक़िता के एतबार से हो। ठीक है, तो मुतक़द्दिमीन मुतलक इनक़िता को इरसाल और मुरसल से ताबीर करते हैं। ठीक है कि इरसाल और इनक़िता के हुक्म में यहां पे तदलीस भी शामिल है, क्योंकि तदलीस भी एक गोना इनक़िता ही होती है। तो मसलन अगर एक रिवायत में एक मुदल्लिस रावी ने तदलीस की है और दीगर सनदों के साथ भी ये रिवायत आ जाए, तो याद रखें उस तदलीस का इजाला वो भी हो जाता है और वो रिवायत ज़ईफ के दर्जे से उठकर वो हसन के दायरे में वो आ जाती है। इसीलिए बाद लोग इंशाअल्लाह इन तमाम इस्तिलाहात पर आगे जाकर, तदलीस के इस्तिलाह पर, इन तमाम इस्तिलाहात पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे तो जो बयान करना मकसूद है ताकि हमारी तवज्जो उससे हट ना जाए, तो इसमें तदलीस भी शामिल है। और इसी तरह बाज
دیگر مبہم رامی وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اذا کان ضعفه من حیث الارسال، جب ایک حدیث کا ضعف وہ ارسال اور انقطاع کی وجہ سے ہو اور اس کے اعتبار سے ہو، تو زال بنحو ذالک، تو وہ ضعف وہ بھی زائل ہو جائے گا بنحو ذالک، اسی طرح سے، یعنی متعدد طرق سے، متعدد اسانید کے آنے کی وجہ سے وہ ضعف، وہ انقطاع والا ضعف، وہ تدلیس والا ضعف، اور اسی طرح وہ مبہم ہونے کا ضعف وہ بھی دور ہو جائے گا اور وہ بھی زائل ہو جائے گا۔ بطور مثال یہاں پہ اب یہ ذکر کر رہے ہیں، کما فی المرسل الذی، جیسا کہ اس مرسل میں ہوتا ہے، کہ الذی وہ مرسل یرسلہ امام حافظ، جس کا ارسال کوئی امام حافظ کرے، یعنی ایک بہت بڑا محدث امام حافظ کے جسے لاکھوں احادیث یاد ہوتی ہیں، کہ اگر اس کا ارسال کوئی امام حافظ کرے جو عام طور پہ وہ کرتا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس امام حافظ نے یہاں پہ اس راوی کو حذف کیا ہے، جیسا کہ اکثر مدلسین بڑے بڑے ائمہ ہوتے ہیں وہ راوی کو حذف کر دیتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہ روایت اس میں تو تدلیس آئی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے جو یوٹیوب مولوی ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں بس یہاں پہ مدلس آیا ہے اور مدلس نے عن کے ساتھ روایت کیا ہے، تو پھر یعنی ایسے اس انداز میں وہ تدلیس اور مدلس راوی کو اور عن سے بیان کرنے والی روایت کو وہ لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تدلیس ہے کیا چیز، مدلس راوی ہے کیا چیز، اور مدلسین کے طبقات کتنے ہیں، تو ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ یرسلہ امام حافظ، کہ جس کا ارسال ایک امام حافظ کرے، ایک بہت بڑا محدث کرے، اذ فیہ ضعف قلیل، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا ضعف ہوتا ہے، تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، یزولو، کہ جو زائل اور ختم ہو جاتی ہے وہ ضعف، بروایتہ من وجہ آخر، وہ زائل اور ختم ہو جاتی ہے وہ ضعف دوسری سند کے ساتھ آنے کی وجہ سے، دوسری سند کے ساتھ مروی ہونے کی وجہ سے، یعنی جب وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ آ جائے، اسے دوسرا راوی وہ روایت کرے، تو وہ ضعف قلیل وہ زائل اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو ابن الصلاح نے ضعف ضعف منجبر کی بات کی، کہ وہ کمزوری کہ جو تعدد طرق سے متعدد اسانید کے آنے کی وجہ سے وہ زائل ہو جاتی ہے، اس کی تلافی، اس کا ازالہ ممکن ہے۔ ومن ذلک ضعف، اب یہاں سے ضعیف کی وہ قسم وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو متعدد اسانید کے ساتھ آنے کے باوجود بھی وہ ضعیف ہی رہتا ہے اور اس میں وہ حسن نہیں بن سکتا۔ ومن ذلک ضعف، کہ اور ان میں سے بعض ضعف وہ ہیں، یعنی ضعیف کی ایک قسم جو ہے یہ وہ ہے، لا یزول بنحو ذالک، بنحو ذالک یعنی وہی تعدد طرق کی طرف اشارہ ہے، لا یزول کہ جو ضعف زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بنحو ذالک ان اس تعدد طرق کی کے باوجود، اس کی وجہ سے بھی وہ زائل نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ وجہ لقوت الضعف، بوجہ ضعف کے قوی ہونے کے، کیونکہ یعنی اس میں ضعف اتنا قوی ہے کہ اگر متعدد اسانید اس کی آ بھی جائیں تو یاد رکھیں اس حدیث کو تقویت نہیں پہنچا سکتی۔ لقوت الضعف، بوجہ ضعف کے قوی ہونے کے، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، اور بوجہ کہ اس تلافی کرنے والی سند کے عاجز ہونے کے، تقاعدی یعنی وہ دوسری سند وہ اتنی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ اتنی عاجز ہے، وتقاعد هذا الجابری، اور بوجہ کہ اس تلافی کرنے والی سند کے عاجز ہونے کے، عن جبری، کہ اس کی تلافی سے اور مقابلے سے، مطلب یہ کہ دوسری سند اگر آ بھی جائے تو یہ جو ہماری سند ہے اس میں اصل میں اتنا ضعیف، اتنا ضعف وہ قوی ہے، ضعف اتنا قوی ہے کہ وہ جو دوسری سند ہے وہ تلافی کرنے والی، کہ جس کو ہم اس کے لیے بطور تقویت کے پیش کر رہے ہیں، تو وہ
تلافی کرنے والی سند اس کا جبیرہ نہیں کر سکتی، اس کی مرہم پٹی نہیں کر سکتی، اس کی تلافی اور اس کا ازالہ وہ نہیں کر سکتی۔ وتقاعد هذا الجابر، اور بوجہ اس تلافی کرنے والی سند کے عاجز ہونے کے، عن جبری، اس سند کی تلافی سے، ومقاومتی ہی، اور اس کے مقابلے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں وہ ضعف اتنا قوی ہے کہ دوسری سند اگر ہمارے پاس آ بھی جائے تو اس کی تلافی یہ ممکن نہیں ہے، اس کا ازالہ ضعف کا وہ ممکن نہیں ہے۔ وذالک کالضعف الذی، بطور مثال، وذالک کالضعف الذی، اور یہ وہ ضعف ہے اور یہ وہ کمزوری ہے، ینشأ، اب یہاں پہ بطور مثال ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کون سی اتنی ضعیف قوت ضعف ہے اور یہ ضعف اتنا قوی کیسے ہے۔ وذالک کالضعف الذی، اور یہ وہ ضعف ہے، ینشأ من کون الراوی متہم بالکذب، جب راوی جو پیدا ہوتا ہے، کب؟ جب راوی متہم بالکذب ہو، جب راوی متہم بالکذب آپ کے ساتھ پاس کسی سند میں آ جائے تو آپ اس کے لیے لاکھوں احادیث جو ہے وہ لے آئیں، اس کو وہ حسن لغیری ہی وہ نہیں بنا سکتے۔ راوی متہم بالکذب ہو، او کون الحدیث شاذا، یا حدیث شاذ ہو، یا حدیث شاذ ہو۔ شاذ بظاہر یہ اصطلاح ہمیں بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی اصطلاح ہے اور یہ اتنا بڑا فن ہے، اور حدیث کا شاذ ہونا یہ اتنا مردود ہونا ہے کہ یاد رکھیں آپ لاکھوں احادیث بھی اس کے لیے وہ لے آئیں، اس کو وہ تقویت نہیں دے سکتے۔ شاذ کے بارے میں صرف دو تین باتیں یہاں پہ میں عرض کروں گا، وہ یہ آگے جا کر ہم شاذ کی تفصیل میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ صفحہ نمبر 106، النوع الثالث عشر، جو نہایت انشاءاللہ ایک اہم گفتگو ہوگی۔ 13ویں نوع میں ہم انشاءاللہ تعالی اسے ذکر کر لیں گے، کیونکہ ابھی تک ابتدائی طالب علموں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تیسیر و مصطلح الحدیث میں، اور جیسا کہ آج کل یونیورسٹیز میں، مدارس میں، اور یا عام درس کی کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، تو وہ شاذ کی یعنی ایک سرسری گفتگو ہے، جس میں حافظ ابن حجر نے شاذ کو صرف ایک خاص اصطلاح کے ساتھ مقید کر دیا ہے، اور شاذ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ مخالفت الثقتی یا مخالفت المقبولی لمن ہوا اولا منہ، جس میں ایک ثقہ راوی یا مقبول راوی، مقبول راوی میں ثقہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور صدوق بھی شامل ہو جاتا ہے، کہ جس میں ایک مقبول راوی وہ اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کرے۔ متاخرین نے شاذ کو اسی ایک تعریف کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ جی، اس میں سے ایک بات، ایک تو متقدمین کے نزدیک، اور میں بار بار متقدمین کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس فن میں جو بنیادی علماء ہیں وہ متقدمین ہیں۔ ہمارے آج کے جو اس دور کے جو طلباء ہیں تو وہ صرف یعنی ابن حجر سے وہ آگے بیچارے وہ نہیں جا سکتے، اسی لیے اس فن میں انسان جتنا متقدمین کی اصطلاحات سے واقف ہوگا تو اتنا ہی اس فن میں وہ مہارت وہ حاصل کرے گا۔ ایک تو متقدمین کے ہاں ہمیں شاذ کی اصطلاح کمتر ہی ملتی ہے، کمتر ہی ملتی ہے، امام شافعی کے ہاں، امام احمد ابن حنبل کے ہاں، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل کے جو شاگرد ہیں ابو بکر الاثرم ان کے ہاں، پھر ان کے بعد صالح جزرہ ہیں، 294 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، پھر ان کے بعد امام حاکم آئے ہیں ان کے ہاں، انہوں نے یہ شاذ وغیرہ یہ اصطلاحات استعمال کیے ہیں، لیکن ایک تو متقدمین شاذ کی اصطلاح استعمال بہت کم کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ شاذ اور منکر کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، بعد میں متاخرین نے شاذ اور منکر کو الگ الگ کیا ہے، زیادہ طور وہ شاذ کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں متقدمین تو وہ منکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے طلباء کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ متقدمین شاذ کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ دوسری یہ، متاخرین نے ابن حجر نے صرف شاذ کو ایک صورت کے ساتھ وہ خاص کر دیا ہے
کہ مخالفت المقبول لمن ہوا اولا من ہو، کہ مقبول کی مخالفت اپنے سے زیادہ ثقہ اوثق راوی سے مخالفت، جبکہ متقدمین کے نزدیک اس میں بھی توسع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقبول راوی، ثقہ راوی، ضعیف راوی، اپنے سے زیادہ، اسی طرح اس سے بھی زیادہ گئے گزرے راوی، جب وہ اپنے سے زیادہ اولا راوی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ اولا راوی تو وہ پھر ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے، اس کی مخالفت کرے تو متقدمین ان تمام انواع پر اور ان تمام صورتوں پر شاذ اور منکر کا زیادہ تر منکر کا اطلاق کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ متاخرین صرف مخالفت کو شاذ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جبکہ متقدمین تفرد کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ تفرد، وہ تفرد جو غیر محتمل ہو، یعنی وہ تفرد جو مردود ہو، جی اگرچہ اس میں مخالفت نہ ہو بلکہ وہ مردود ہو، یعنی ایک راوی ایک روایت کو وہ صرف اکیلے بیان کر رہا ہے اور اس کی کوئی متابعت نہ ہو، کوئی اس کی متابعت اور موافقت نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا تفرد ہو کہ جو مردود ہو، کہ جو محتمل نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے تفرد کو وہ قبول کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو متقدمین تفرد کو بھی کہتے ہیں اور مخالفت کو بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں نوع میں آپ لوگ پڑھ لیں گے، ابن الصلاح نے شاذ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، مخالفت کو بھی ذکر کیا ہے اور تفرد کو بھی ذکر کیا ہے، جبکہ بعد میں ابن حجر نے اور ابن الصلاح نے مخالفت الراوی، یعنی انہوں نے ابن حجر کے مقابلے میں تعمیم کی ہے، اور انہوں نے مقبول ذکر نہیں کیا بلکہ صرف مخالفت راوی کو ذکر کیا ہے، کہ راوی کی مخالفت اپنے سے زیادہ اولا سے مخالفت ہونا، تو اپنے سے زیادہ اولا وہ جو بھی ہو، خواہ وہ ثقہ ہو، صدوق ہو، جو بھی ہو، تو ایک تو انہوں نے مخالفت الراوی لمن ہوا اولا من ہو، اور دوسری قسم انہوں نے ذکر کی ہے کہ وہ تفرد، ایسا تفرد کہ جو مردود ہو اور جو محتمل نہ ہو، یعنی جس کا جبیرہ وہ ممکن وہ نہ ہو۔ تو ابن الصلاح نے گویا کہ ابن حجر کے مقابلے میں یہاں پہ انہوں نے ذرا تعمیم کی ہے، اور پھر ابن الصلاح کے مقابلے میں ہم انشاءاللہ تعالی دیگر علماء کے متقدمین کے امام شافعی، ان کے نزدیک جیسے ابن الصلاح نے امام شافعی کی تعریف بھی ذکر کی ہے، وہاں پہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ امام شافعی کی تعریف میں مخالفت سے اصل میں ابن حجر نے جو بعد میں شاذ کی تعریف لی ہے تو اصل میں انہوں نے وہی امام شافعی کی تعریف لی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو صرف ثقہ کی مخالفت اپنے سے زیادہ اوثق اس کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ہم ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک شاذ میں کیا تفصیل ہے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ابو بکر الاثرم، ان کے نزدیک شاذ کی کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ صالح الجزرہ ان کے نزدیک شاذ کی کیا تعریف ہے، اور امام حاکم نے جو شاذ کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کافی تفصیل اور وضاحت کی ہے، اور پھر المستدرک کے حوالہ سے کہ امام حاکم شاذ کو اصل میں دو قسموں میں وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، یعنی بعض وہ شاذ ہوتے ہیں کہ جو صحیح بھی ہوتے ہیں، اب وہاں پہ انہوں نے شاذ بھی استعمال کیا ہے اور صحیح بھی استعمال کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی شاذ سے کیا مراد ہے، یعنی یہ وہ شاذ ہے کہ جس کی سند وہ صحیح ہے، تو لوگ اصل میں شاذ کے معنی کو نہیں سمجھتے، اور دوسری وہ شاذ انہوں نے وہ ذکر کی ہے کہ جو ضعیف ہے اور جو قابل استدلال وہ نہیں ہے۔ تو 13ویں نوع میں ہم انشاءاللہ ہم شاذ کی پوری یہ تفصیل یہ ذکر کر لیں گے۔ یہاں پہ ایک قیمتی بات جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے، اسے نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ حدیث صحیح کی تعریف میں ہم 5 شرائط پڑھتے ہیں، ایک اتصال الاسناد، دوسرا راویوں کا عدول ہونا، تیسرا راویوں کا ضابط ہونا، چوتھی اور 2 عدمی شرائط ہیں، روایت کا شذوذ سے سلامت ہونا اور روایت کا علت سے سلامت ہونا، کہ یہ روایت شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو۔ یاد رکھیں بعد میں جب ہم ابتدائی طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اور یا ابن حجر نے
शाज़ को मुखालफतुल मकबूल लिमन हुआ औला मिन्हु इसके साथ खास किया है। हालांकि जब हम इल्लत पढ़ते हैं तो इल्लत असल में मुखालफत का नाम है। तो अब अगर इल्लत मुखालफत का नाम है तो अगर हम शाज में भी मुखालफत का माना करते हैं तो ये तो तकरार आता है दोनों शराइत में। शाज में भी हम कहते हैं कि सही हदीस, इसमें एक शर्त यह है कि वो सिका की मुखालफत से वो महफूज हो, और मिन इल्लतिन में भी कि वो मुखालफत से महफूज हो, तो ये तो तकरार है। और तारीफों में तो ये तकरार, इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए याद रखें, जब हम फिर बाद में तुलबा को पढ़ाते हैं, जिस तरह मसलन इस लेवल पे इससे पहले हम एक किताब वो पढ़ चुके हैं, तो अब यहां के लेवल पे सिर्फ इतनी बात याद रखें कि यहां पे फिर हम फर्क करते हैं, और वो ये कि शाज से असल में सही हदीस की तारीफ में शाज से मुराद वो तफर्रुद है कि जो मरदूद हो, यानी ऐसा तफर्रुद ना हो कि जो मरदूद हो, जो गैर मुहतमल हो। ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, माना एक ही है। यानी कि सही हदीस ऐसे तफर्रुद से खाली हो कि जो गैर मुहतमल हो, बाल्फाज दीगर ऐसा तफर्रुद के जो मरदूद हो। ठीक है। और मिन इल्लतिन वो मुखालफत से भी वो खाली हो, यानी इसमें एक रावी वो अब दीगर सिका रावियों की जमात की या अपने से औसक रावी की वो मुखालफत वो ना करता हो, और इसी को इल्लत कहते हैं। इल्लत एक मुस्तकिल इल्म है, इल्लुल हदीस, जिसकी हम इंशाअल्लाह पूरी तफसील और वजाहत वो आगे जाकर करेंगे। ठीक है जी। आगे कहते हैं औकौनिल हदीस शाज़न, और ऐसा ज़ुअफ है कि जिसका रावी वो मुत्तहम बिल कज़िब हो और या हदीस शाज हो। वहादिही जुमलतुन, और ये ऐसा इजमाल है, ये ऐसा इजमाल है, यानी यहाँ पे एक मुख्तसर इबारत में इब्न सलाह ने ये जिक्र किया, और ये ऐसा इजमाल है और ये ऐसी मुख्तसर इबारत है, तफासीलुहा, और या ये ऐसी मुख्तसर बात है, तफासीलुहा तुदरकु बिल मुबाशरत वल बहसी, जिसकी तफसीलात, मुबाशरत यहाँ पे इससे मुराद मुमारसत और मुजावलत है, यानी मश्क है। असल में ये इल्म है भी मश्क का, ये सिर्फ मुकद्दिमा इब्न सलाह या तैसीर मुस्तलह अल हदीस और या मुस्तलह की दीगर किताबों को पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि ये जब अहादीस पर हम इन इस्तिलाहात को अप्लाई करेंगे और इसकी तदबीक करेंगे, तब आप लोगों को इस इल्म की सही तौर से समझ आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन पहले उसके लिए इन मुस्तलहात को समझना और इन थ्योरी को पढ़ना ये जरूरी है। वहादी जुमलतुन, और ये ऐसा इजमाल है, ऐसी मुख्तसर बातें हैं, तफासीलुहा तुदरकु बिल मुबाशरत वल बहसी, जिसकी तफसीलात मुमारसत यानी मश्क, मुजावलत कहते हैं, मुमारसत कहते हैं, मुबाशरत भी कहते हैं, कि जिसकी तफसीलात ये मुमारसत, मुजावलत, मश्क से, वल बहसी और जुस्तजू और तहकीक से ही जानी जा सकती हैं। यानी जब बंदा इसकी मश्क करता है और मुसलसल सनदों के साथ वो बाकायदा लगा रहता है, तो तब ही इन तफसीलात की इंसान को सही तौर पे इदराक होता है और समझ आती है। फ़अलम ज़ालिका, ये बात जान लो, फ़इन्नहु मिनन नफ़ाइसिल अज़ीज़ती, क्योंकि ये बात अजीजा, असल में अजीज का जब हम माना करते हैं तो एक माना क़ल्ल व नदरा, के ये कलील और नादिर, एक माना। तो फ़इन्नहु मिनन नफ़ाइसिल अज़ीज़ती, क्योंकि ये बात ये नादिर और कीमती बातों में से है, कीमती नुकात में से, नफ़ाइस कीमती, नफीस, ये बात नादिर और कीमती नुकात और बातों में से है, और ये बात तुम्हें दीगर जगहों पे वो नहीं मिलेगी। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानता है। तो यहां तक हमने हदीस हसन पर जो 9 तफरियात इब्न सलाह जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें से 2 तफरियात ये हमने पढ़ ली। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।